اگر ہم نماز میں مکمل اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز میں ہماری رفتار بالکل دھیمی ہو. ایسے نہیں کہ ٹرین کی رفتار سے ہم بھاگ رہے ہیں. ہاں اتنی تیز نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہ صحیح سے رکوع ہو رہا ہے نہ صحیح سے سجدہ ہو رہا ہے. نماز ہماری اطمینان سے ہونی چاہیے. نماز ایک جو ہے دھیمی رفتار سے ہونی چاہیے, بالکل دھیمی رفتار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو مشہور روایت ہے مسیء صلاۃ والی, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, کہ تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس حدیث میں آپ غور و فکر کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں اس میں ذکر کی. وہ پوری نماز جو ہے گویا ارکان نماز کو اس میں بیان کیا گیا. انشاءاللہ وہ پوری روایت میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا, ابھی صرف شارٹ میں آپ سمجھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا, کہ رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو. ثم ارفع رأسک حتی تعدل قائما, کہ رکوع سے جب سر اٹھاؤ تو اطمینان سے مکمل صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ. ہاں ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا, کہ جب سجدہ کرو تو مکمل اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سجدہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس حدیث میں اس کو پورا طریقہ بتایا اور پورا ہر چیز میں اطمینان کو اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6667 حدیث نمبر. لہذا اس میں پورا انشاءاللہ یہ پوری روایت جب ہم نماز کا طریقہ اسٹارٹ کریں گے نا تو اس میں رکھوں گا آپ کے سامنے مکمل روایت. تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتار کیسے, بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں آنے کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ جا کر کے نماز پڑھا, پھر لوٹ رہا تھا, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. 2-3 مرتبہ ایسا ہو گیا. تب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں آتا, آپ سکھا دیجیے کیسے نماز پڑھنا ہے. پھر آپ نے بتایا اس کو نماز کا طریقہ, اور یہ پورا طریقہ کہ آپ جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو, جب رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے رکوع سے اٹھو, جب سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو. ہاں پھر جب سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے جو ہے سجدے سے اٹھو اور مکمل بیٹھ جاؤ اچھے سے. تو یہ پورا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ نماز میں انسان کو بالکل دھیمی رفتار سے نماز ادا کرنی ہے. ایسے نہیں کہ تیز گاڑی سے نماز ادا کر رہا. اور بعض دفعہ نا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بہت سارے ویڈیوز آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو ہے نماز پر ٹرین کھڑی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, جلدی جلدی رکوع, جلدی جلدی سجدے مار رہے ہیں ٹرین نکلنے سے پہلے تاکہ نماز مکمل ہو جائے, پھر ٹرین میں چڑھ جاؤ. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ٹرین نکل جاتی ہے, مسلح اٹھا کر کے سب دوڑنا پڑتا ہے, بھاگنا پڑتا ہے. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ آپ گیس پہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہو. ہاں ایسے کیوں آپ نماز ادا کر رہے ہو کہ جیسے انسان چولہے پہ بیٹھا ہو, بڑا بالکل کوئی وہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نماز میں, میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, میں نے کہا آپ کو نماز میں ہر وہ چیز جو آپ کو اطمینان سے دور رکھے. اسی طرح عورتیں کیا کرتی ہیں, ہمارے یہاں گیس پر دودھ رکھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اب دودھ جب آپ نے گیس پر رکھا ہے تو نماز میں تو یہی ذہن میں ہوگا نا کب ابل جائے پتہ نہیں, کب گر جائے پتہ نہیں, تو جلدی جلدی نماز ختم کر کے بھاگنے کی چکر میں رہتی ہے. لہذا گیس پر کوئی چیز ایسے رکھ کر کے نماز ادا نہ کریں. ہاں خود انسان اتنا جلدی جلدی ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ مجھے یاد آ رہا ہے, میں ایسے کبھی ذکر نہیں کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہے. چونکہ ہم لوگ مالیگاؤں میں پڑھا کرتے تھے منصورہ میں, تو ریٹرن آتے وقت ہمارا ابتدائی سال تھا, چھوٹے تھے, ابتدائی سال تھا, تو ایک حضرت جو ہے اچھی داڑھی والے, ہاں ٹوپی ووپی پہن کر, چونکہ ہم بھی کرتے پاجامے اور ٹوپی وغیرہ پہنے ہوئے تھے, مدرسے کے بچے نظر آ رہے تھے, تو حضرت جو ہے نماز پڑھنے لگے ٹرین میں. تو ہم بھی مدرسے کے بچے ہیں, اب اتنا وہ نہیں تھا شعور, بس کھڑے ہو گئے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اب وہ جو ایسے ہوتا ہے نا سیٹ والی ٹرین اور اس کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے, وہ بیچ میں کھڑے ہو گئے راستے میں نماز ادا کرنے کے لیے. اب لوگ آ کے وہ سائڈ بھی کھڑے ہیں, لوگ آ کے ہمارے پیچھے بھی کھڑے ہیں. اب جائیں کہاں سے لوگ؟ اب وہ حضرت نے راستہ روک کر کے رکھا ہوا ہے, اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ گئے ہیں تو ان کی جو رفتار ہوئی نا, اللہ اکبر, میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ 3 منٹ لگا ہوگا, ہماری 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی. 3 منٹ, 2 سے 3 منٹ کے اندر. سوچو وہ رفتار کیا ہوگی نماز کی. ہاں وہ رفتار, کیسی رفتار سے انہوں نے نماز پڑھی ہوگی. کیا وہ سکون سے دعائیں پڑھ پائے ہوں گے, سجدے کی دعائیں, رکوع کی دعائیں؟ بالکل نہیں پڑھ پائے ہوں گے. کہاں سے پڑھ پائیں گے؟ ہاں 2 سے 3 منٹ کے اندر ہماری نماز. میں خود حیران, حالانکہ میں لاشعور, اتنا شعور نہیں تھا ہمیں, اتنا وہ نہیں تھا کہ نماز جیسا, لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا پڑھا. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے کیا پڑھا, یہ کیا ہوا, یہ ہمارے ساتھ حادثہ, کیا واقعہ رونما ہو گیا ہمارے ساتھ. ہاں تو نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی ہے. نماز بالکل ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے روک کر کے. آپ کو کبھی ایسے لوگ ملے نا راستے میں بھی, تو آپ ان کو سمجھائیں
कि देखो नमाज ऐसे नहीं पढ़ी जाती है भाई, नमाज को बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से पढ़ना चाहिए। इसीलिए अगर आप सफ़र में जो है रुख्सत है ना कि अगर आप सफ़र में अगर आपको मैसर हो, जितना आसानी से मैसर हो आप नमाज़ पढ़ लें। अगर आप खड़े होकर के ट्रेन में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते सीट पर, तो आप बैठ करके पढ़ें। हाँ, जिस अंदाज में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं ट्रेन में, आप वैसे नमाज़ पढ़ें। अगर किसी सूरत खौफ और परेशानी की वजह से अगर नमाज ट्रेन में नहीं पढ़ पा रहे तो आप घर पर आकर के पढ़ें, उन नमाज़ों की क़दा कर लें, लेकिन नमाज़ पढ़ें। हाँ, तो कितनी आसानी है, उसके बावजूद हम ऐसी नमाज़ें पढ़ें तो ऐसी नमाज़ों का कोई मतलब नहीं। तो नमाज में रफ्तार भी धीमी होनी चाहिए। मैंने 5 चीज़ें आपके सामने रखी, यानी वो चीज़ें जिसके ज़रिए से हम नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा अजर हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी है? एक तो नमाज में खुशू हो तो ज़्यादा अजर मिलेगा। इसी तरह से हमारी नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो तो ज़्यादा अजर मिलेगा। हमारी नमाज जो है, हम नमाज जब पढ़ें तो बिल्कुल माना और जो है मफ़हूम की तरफ मुतवज्जे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब मुतवज्जे हो, ज़्यादा अजर मिल सकता है। इसी तरह से हम नमाज को अव्वल वक्त में अदा करें तो ज़्यादा अजर मिलेगा। इसी तरह से नमाज धीमी रफ्तार से पढ़ें तो ज़्यादा अजर मिलेगा। ये 5 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। छठी चीज़, अगर मैं और आप ज़्यादा नमाज में अजर हासिल करना चाहते हैं तो जमाअत को लाजिम पकड़े।